بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ہسٹری کے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک منفرد اور بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا قصہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اسلامک ہسٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام تحریر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جس سے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زار و قطار سے رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے ہی نرم تھا تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہ نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کرے کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے، اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اس جگہ بیٹھا پایا۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی منتظر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ بعد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کا کہا، اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو اے میرے پروردگار، آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ سے سوال نہیں کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہ کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔
بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب بھی کوئی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا، اپنا بازو آپ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ اس نے گردن کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے پھر سے آپ کو روک لیا اور کہا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو، اور اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس نے اپنے جسم کے مختلف حصے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گوشت سے بھری پلیٹ کوہ طور جا کے اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اس کا عشق کی حد دیکھو۔ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں تمہارے سامنے رکھ دیں۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ کہ میرا بندہ میرے عشق سے خود بھی پرواہ ہے، وہ مجھ سے کوئی سوال کرے، میں کیوں نہ اس کی دعا قبول کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کا سوال کیا تھا۔ میرے اس بندے نے ہی مجھ سے اس عورت کی اولاد کے لیے دعا کی تھی، بھلا کیسے میں اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس عورت کی تقدیر کو بدل دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ جی تو دوستو، ہمیں یہ چھوٹے سے قصے سے سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اس کا شکر گزار کرنا چاہیے، اور جب بھی کسی کو ہماری ضرورت پڑے تو پیش رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کون سی ہماری بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ جی تو ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو کرتے جائیں سبسکرائب، اور اپنا حصہ کمنٹ باکس میں لازمی ڈالتے جائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔